بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سے بہت سی علامتیں ایسی ہیں، لگ بھگ جتنی چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں لگ بھگ تمام کی تمام علامتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انہی علامتوں میں سے ایک علامت جو آج بھی ہم اپنی نظر سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ علامت مکمل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، اپنی بیویوں کی بات مانیں گے اور اپنی ماں کو ستائیں گے، ماں پر ظلم کریں گے۔ بیوی کی اطاعت، ماں کی نافرمانی۔ ذرا سمجھیے، بیوی کی اطاعت منع نہیں ہے، باریکی کو سمجھیے گا۔ بیوی کی بات مان لینا، بیوی کو خوش رکھنا، یہ منع نہیں ہے۔ یہاں کچھ اور بات ہے۔ بیوی کو تو خوش رکھنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے، لیکن بیوی کے چکر میں ماں کو ستایا جائے گا، اصل یہ علامت ہے۔ ورنہ آج بھی تو شرعی حکم یہی ہے، بیوی کی بات مان لی جائے، بیوی کو خوش رکھا جائے، بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے، بیوی کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت نہ کی جائے، بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے۔ آج بھی اسلام یہی کہتا ہے، لیکن یہ علامت صرف اس پہ منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے چل کر جو ہے وہ اصل ہے کہ بیوی کے چکر میں ماں کو ستایا جائے گا۔ دیکھ لیجئے ہوتا ہے یا نہیں، گھر گھر دیکھ لیجئے کیا معاملہ ہے۔ بیوی کے چکر میں ماں سے الگ، ماں سے رشتہ ختم، ماں کو چھوڑ کر بیٹا چلا گیا اپنی جگہ، ماں کو چھوڑ کر بیٹا چلا گیا بیوی کو لے کر نوکری کے لیے، ماں کو چھوڑ کر بیٹا چلا گیا اپنا الگ گھر بنا لیا، ماں کی خیر و خیریت، ماں کی خبر گیری سب ختم، بیوی آ گئی، سمجھ گیا کہ سب مل گیا۔ یہی تو ہے آج کے دور میں، ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، دوست کو خوش کرنے کے لیے، دوست کو دوست کی طرف اپنی رجحان دکھانے کے لیے باپ کے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھ لیجئے، دوست کی نظر میں خود کو بلند کرنے کے لیے، دوست کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے باپ کو گرایا جائے گا، باپ کو ستایا جائے گا، باپ کے سامنے زیادتی کے ساتھ، باپ کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بات کی جائے گی تاکہ دوست خوش ہو جائیں، لیکن باپ ناراض ہونے دو، بیوی خوش ہو جائے، ماں ناراض ہونے دو۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ماں باپ کی خوشنودی یہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو خوش کر لیجئے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، سمجھیے کہ چاہے آپ نمازی ہوں، چاہے آپ حاجی ہوں، چاہے آپ کسی بھی طرح کی عبادت میں مشغول ہوں، رب آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ رب کی راضی کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی خوشنودی، جیسے رب آپ کو خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح ماں باپ میں سے ماں آپ کو جنم دینے والی ہے، ماں آپ کو پیدا کرنے والی ہے۔ حقیقی تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ماں کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ اسی لیے ماں کا مقام الگ ہے، ماں کا مقام بلند ہے، اور ماں باپ میں سے دونوں میں کوئی کم نہیں ہے۔ کسی وقت ماں کا درجہ بڑھے گا تو کسی وقت باپ کا درجہ بڑھے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے، عمومی اعتبار سے ماں کا درجہ 3 درجہ باپ سے بڑا ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ماں باپ ایک قیمتی انمول موتی ہیں۔ اگر یہ کھو گئے، اگر یہ دنیا سے چلے گئے، ڈھونڈتے پھریں گے۔ آپ کو ہزاروں مل جائیں گے بھائی بنانے کے لیے، آپ کو ہزاروں مل جائیں گے باپ بنانے کے لیے، آپ کو ہزاروں مل جائیں گے ماں بنانے کے لیے، لیکن حقیقی ماں باپ واپس نہیں آنے والے۔ جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، قدر کر لیجئے، ان کی عزت کر لیجئے۔ آپ کی بھی باری آنے والی ہے، آپ کا بھی وقت آنے والا ہے، یہ بھی سوچ کر رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔